صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی. کس لیے ہجرت فرمائی؟ دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے حکم سے. اے حبیب، اب دین کی حفاظت ہم مدینہ منورہ میں کریں گے. اب دین کی حفاظت اے حبیب ہم مدینہ منورہ میں کریں گے. آپ ہجرت فرمائیے. اے حبیب آپ ہجرت فرمائیے. اللہ نے کیا کہا؟ اب دین یہاں پر محفوظ نہیں رہے گا. اب دین کو محفوظ ہم کہاں رکھیں گے؟ مدینہ منورہ میں محفوظ کریں گے. آپ ہجرت فرمائیے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی. تو ہم بھی ہجرت فرمانا ہے. ہم کس سے ہجرت فرمانا ہے؟ ہم بے معنی سے ایمان کی طرف ہجرت فرمانا ہے. ہم نفاق سے ایمان کی طرف ہجرت فرمانا ہے. ہم جو دل میں چھپا ہوا کفر ہے وہ کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کرنا ہے. دل میں چھپا ہوا جو شرک ہے وہ شرک سے ایمان کی طرف ہجرت کرنا ہے. ہماری ہجرت یہ ہونی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف ہجرت کرنا ہے. ہم نفس کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف ہجرت کرنی چاہیے. یہ ہجرت ہے ہماری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ہجرت فرمانا ہے. ہم کہاں کرنا ہے ہجرت؟ ہم دنیا سے ہجرت کر کے دین کی طرف آنا ہے. اور دین کیا ہے؟ دین شہر مدینہ ہے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. میں علم کا شہر ہوں. تو مدینہ منورہ دو ہے. ایک مدینہ منورہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. ایک مدینہ منورہ وہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. ہم آج بھی مدینہ منورہ ہجرت کر سکتے. ہم کہیں بھی رہ کے، ہم دبئی میں رہ کے بھی مدینے میں رہ سکتے. ہم کہیں بھی رہو مدینہ منورہ میں انتقال کر سکتے. اگر وہ علم لے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کی صبح شام مدینے میں گزر رہی ہے. وہ جو علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ علم کیا ہے؟ ایمان اور عمل. ایمان ہونا اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم پہ ہجرت فرمایا. ہجرت فرمایا، مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ چلے گئے. اب دین کو قائم کرنے کے لیے پھر دوبارہ ہجرت ہوئی. فتح مکہ لے کے تشریف آ رہے ہیں. اب فتح مکہ جب تشریف آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر ہے. کتنے؟ 10,000 کا لشکر ہے. مکہ میں کوئی کسی کی اوقات نہیں اس لشکر کا مقابلہ کر سکے. اتنا بڑا لشکر ہے. کیونکہ 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے، 313 نے ان کو بھگا دیا. 3000 کا لشکر لے کے آئے، 700 نے دھول چٹا دی. 3000 کا لشکر لے کے آئے تھے، 700 نے دھول چٹا دی. خندق میں آئے، وہاں پر مار کھا کے چلے گئے. اب 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں لوگ. 313 پہ بھاری نہیں پڑ سکے تھے، 10,000 لے کے آ رہے ہیں. 700 کے اوپر بھاری نہیں پڑ سکے تھے، اب 10,000 آ رہی ہے. ایمان والے 313 کافی تھے. ایمان والے 700 کافی تھے. ایمان والے 1500 کافی تھے. اب ایمان والے کتنے ہو گئے؟ 10,000. اب 10,000 کا لشکر کے کون مقابلہ کر؟ ان لوگوں کو یہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا اگر ہمیں شہر سے نکال لیے، جان نہیں لیے تو بس ہے. یہ تھا ان کا پورا. ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، یار آپ کے بھتیجے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی. زبان سے نکل گئی، یہ تو بادشاہ بن کے آ رہے. بادشاہ تو پہلے سے تھے. وہ بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو بادشاہ بنایا. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں. اب دیکھیں دین بتا رہے ہیں. اب کیا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے نا، فتح تو ہو گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں دین کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، جسموں کو فتح کرنے کے لیے نہیں آ رہے، دلوں کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جسموں کے اوپر فتح حاصل کرنے کے لیے 313 کافی ہے. جسموں پر فتح حاصل کرنے کے لیے 700 کافی ہے. جسموں پر فتح حاصل کرنے کے لیے 1500 کافی ہے. اب یہ 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، مگر 10,000 کے لشکر سے جسم کو فتح کرنے کے نہیں آ رہے. آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو فتح کرنے کے لیے آ رہے. آپ اکیلے پورے مکہ کے دلوں کو فتح کر لیا آپ نے. جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے. اونٹ کے اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جو لکڑی ہوتی ہے، وہ لکڑی سے آپ کا امامہ شریف ٹکرا رہا ہے. اور آپ کے پیچھے آپ کے کوئی نواسہ نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے.
رضی اللہ تعالیٰ. امام حسن نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ, کوئی اور نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی بڑے صحابی نہیں ہے. کون ہے آپ کے پیچھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے غلام کے بیٹے ہیں پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے کے آئے. اب اذان دینا ہے تو اذان دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے. بڑے بڑے صحابہ ہیں, قریش ہے, سب کچھ ہے, ہاشمی لوگ ہیں, سب کچھ ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا جو مکہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی, جن کو کوئی جو ہے نا انسان نہیں سمجھتے تھے. ان کو غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی, غلام کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. بھیڑ بکریوں سے زیادہ ان کے ساتھ گندا سلوک کیا جاتا تھا. آپ کو کھجور کی رسیوں سے ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا, آپ کے اوپر گرم پتھر رکھا جاتا تھا, کتنی تکلیفیں دیتا تھا. آپ کا جو آقا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہے, بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ اذان دینے کے لیے. دین دیکھیں, دین کیا, دین عمل میں ایمان نظر آنا چاہیے. عمل میں کیا نظر آنا چاہیے؟ ایمان نظر آنا. ہمارے پاس کیا ہے, ہماری عاجزی کیا ہے؟ کمزور کے ساتھ طاقت دکھانا, طاقتور کے ساتھ جھک جانا. ارے بھائی حکمت کی بات کرنا, اصلاح کی بات کرنا, ہے نا, یونٹی کی بات کرنا, اتحاد کی بات کرنا. طاقتور ہے نا, طاقتور کی اتحاد. کمزور رہا ٹھوک دو اس کو. اللہ والے فرماتے ہیں عاجزی, سب سے بڑا عاجز بندہ کون ہے؟ کمزور سے خوف کرے اور طاقتور سے بے خوف ہو جائے. سب سے بڑا عاجز وہ ہے, کیا کرے؟ کمزور سے خوف کرے اور طاقتور سے بے خوف ہو جائے. یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. یہ اس کا دل بے خوف ہوتا ہے, جا کے لڑتا نہیں کسی سے, جا کے مارنا توڑنا نہیں ہے. کمزور سے خوف کر رہا. کس سے خوف ہو رہا ہے اس کو؟ کمزور کو دیکھ کے اللہ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے. اور طاقتور کو دیکھ کے اللہ میرا مالک ہے, دل میں یقین ہے, فائدہ نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, فائدے نقصان کا مالک اللہ ہے. دیکھو جو طاقت دی میرے رب نے دی, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو طاقت دینے والا ہے, جو مختار ہے, وہ میرا رب ہے. طاقتور کو دیکھ کے بے خوف ہو گیا. اب یہ کیا ہے؟ بڑے عاجز کی نشانی ہے. اب ہماری اصلیت کیا ہے؟ کمزور کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ ضعیف ہو گئے, کمزور ہو گئے. ماں باپ ضعیف, کمزور ہو گئے. جو بھائی جن کی جاب نہیں ہے وہ کمزور ہے. جو بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, شادیوں کے بغیر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کمزور ہے. بیوی شادی کر کے آ گئی, اب ان جو ہے نا بات کرے گی, ڈراتے رہتا ہے اس کو, بھیج دیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, آپ کو بھیج دیتا ہوں, گھر میں چھوڑ دیتا ہوں. بیوی کمزور ہے. بچے چھوٹے ہیں, چھوٹے بچے کمزور ہیں. اب ان شیر کہاں بنتا؟ یہی بنتا. ان کیا ہے؟ اب ان دیکھ لو, عاجز تو یہ ہے کہ کمزور کو دیکھ کے خوف کرے, طاقتور سے بے خوف ہو جائے. اب ان کیا ہے؟ ان متکبر ہے, تکبر کرنے والا ہے. ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, ذرہ برابر بھی تکبر رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان تو پورا تکبر سے بھرا ہوا ہے, اس کے اندر تکبر تو بھرا ہوا ہے. اس کے اندر ایمان کہاں ہوگا؟ ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یعنی تکبر ایمان کی ضد ہے, ایمان کی ضد ہے. اب ان کو میرے کو مسائل معلوم ہے, میرے کو یہ بھی مسئلے معلوم ہے, میرے کو دین کا پورا علم ہے, مسائل کو دین سمجھ رہا ہے, ایمان تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور ایمان اور عمل دین ہے, اور مسائل پورے معلوم کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے. جو اس کے اوپر فرض ہے وہ مسائل ہے, ایمان تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ان طاقت کہاں دکھائے گا؟ ضعیف ماں باپ پر. جو باپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا بچپن میں, آواز سے بات کرے گا. ضعیف ماں باپ, کیونکہ ان کی جاب نہیں ہے, وظیفے خار ہو گئے. ماں جو ہے نا بیمار ہو گئی, ارے کیا جی تم بار بار بیمار ہوتے رہتے, وہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, جو منہ کو ہے بکواس کرے گا. کیا ہے؟ ان کمزور کے سامنے طاقت دکھا رہا اور یہ تکبر کر رہا, یعنی ایمان کی جو ہے نا اس کے پاس ذرہ برابر ایمان نہیں ہے, اس کے تکبر کر رہا ہے. بیوی پہ تکبر ہے, بیوی کو دیکھ کے عاجز ہونا چاہیے نا, کمزور ہے نا وہ, عاجز ہونا چاہیے, عاجز ہوتا ہے, اس کی آواز یہاں پر بھی نکلتی. ماں باپ ضعیف ماں باپ کے اوپر بھی آواز نکلتی ہے اس کی. بیوی شادی کر کے آ گئی نا, وہاں پر بھی آواز نکلتی. سسرال والے ہیں,
ان کے اوپر بھی آواز نکالتا, کیونکہ بیٹی دی ہے نا, چھوڑ دیتا ہوں. وہ آواز ایک بھی نہیں کر رہی, زیادہ بات کرے تو چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو زیادہ بات کرتا تو چھوڑ دیتا ہوں, اس کے دل میں ہے ان سمجھ رہا میں بہت بڑا ہوں, تیرے اندر تکبر ہے, بےمان ہے تو. یہ زیادہ بڑی بات ہے. بچے چھوٹے ہیں, کیا کر لیتے, کچھ بھی نہیں کر لیتے, جو چاہے کر رہا ان کے ساتھ. بھائی بہن ہے, یہ انمپلائمنٹ ہے ان کے پاس, کسی کی شادی نہیں ہوئی, جو چاہے بول رہا ہوں. بیوی سے زیادہ بات نہیں کرنا, بہنوں کو ڈرا کے رکھا, بھائی کو یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ جو بھی مسائل ہے. تو بات کیا ہے, سب سے بڑا عاجز کون ہے, کمزور سے ڈرتا.